بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک طباق لے کر آئے جو جنت کے سیبوں سے لبریز تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام طباق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس میں سے اس شخص کو عنایت کیجیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیارا ہو۔ یہ طباق ایک نورانی خوان پوش سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس طباق میں داخل کر کے ایک سیب نکالا۔ دیکھتے کیا ہے کہ اس کی ایک جانب لکھا ہوا تھا، یہ خدا کا تحفہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، اور اس کی دوسری جانب یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دین سے بغض رکھنے والا بے دین ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا سیب اٹھایا۔ اس کے ایک طرف تو یہ لکھا تھا، یہ خدائے وہاب کا تحفہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب کے لیے، اور دوسری جانب لکھا تھا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب کا دشمن جہنمی ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا سیب اٹھایا جس کی ایک جانب لکھا تھا، یہ خدائے منان و حنان کا تحفہ ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن عفان کے لیے، اور دوسری طرف یہ لکھا تھا، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دشمن رحمان کا دشمن۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طباق میں سے چوتھا سیب اٹھایا جس کے ایک جانب لکھا تھا، یہ خدائے غالب کا تحفہ ہے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب کے لیے، اور دوسری جانب لکھا تھا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا دشمن خدا کا دوست نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عبارات کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بے حد حمد و ثنا بیان فرمائے۔ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، ایک شخص نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کہا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ جہنمی ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ اس شخص نے کہا، انہوں نے نئی بات ایجاد کی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تیری کوئی بیٹی ہو تو کیا تو اس کی شادی بغیر مشورہ کے کرے گا؟ اس شخص نے کہا، ہرگز نہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو کیا میری رائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے جو انہوں نے اپنی دو بیٹیوں کے بارے میں کی اس سے بہتر ہو سکتی ہے؟ اور تو مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات بھی بتا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کا ارادہ فرماتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے تھے یا نہیں؟ اس شخص نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استخارہ کرتے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کی رائے دی یا نہیں؟ اس شخص نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کی رائے دی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو پھر تو مجھے بتا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی رائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کی شادی کے معاملے میں درست نہ تھی؟ اور اگر تو نے کبھی دوبارہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایسے الفاظ استعمال کیے تو میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ حضرت سعید بن سفیان قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، میرے بھائی کا انتقال ہوا تو اس نے وصیت کی کہ راہ خدا میں 100 دینار صدقہ دینا۔ میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص تشریف فرما تھے۔ میں نے قبا زیب تن کر رکھی تھی جس کا گریبان اور کالر ریشم کی کناری کا تھا۔ اس شخص نے میری قبا کو پھاڑنے کے لیے کھینچا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ تم اسے چھوڑ دو، چنانچہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم لوگوں نے دنیا میں ریشم استعمال کر کے جلد بازی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت سعید بن سفیان قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، میرا بھائی مر گیا ہے، اس نے وصیت کی تھی کہ 100 دینار راہ خدا میں صدقہ کرو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے پہلے کسی سے اس کے متعلق دریافت کرتے اور وہ ایسا جواب نہ دیتا جو میں تمہیں دوں گا تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا کہ تم نے اس جاہل سے ایسا سوال کیوں پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام قبول کرنے کا حکم دیا اور ہم نے اسلام قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہجرت کا حکم دیا تو ہم نے ہجرت کی اور ہم مہاجر ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاد کا حکم دیا اور ہم مجاہد ہوئے، اور تم اہل شام کے مجاہد ہو۔ تم ہی 100 دینار اپنے گھر والوں پر خرچ کرو اور 100 دینار کا گوشت خریدو اور تم اسے کھاؤ اور تمہارے گھر والے بھی اسے کھائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر تمہارے نامہ اعمال میں 700 درہم کا ثواب لکھے گا، اور ضرورت کے وقت گھر والوں پر خرچ کرنے سے صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔
جبکہ اسراف پر پکڑ ہوگی۔ حضرت سعید بن سفیان قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے واپس لوٹا تو میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ وہ شخص کون تھا جس نے میرے قبا کھینچی تھی۔ لوگوں نے بتایا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت سعید بن سفیان قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے گھر گیا اور عرض کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ میں ایسا کیا دیکھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ان قریب میری امت عورتوں کی شرم گاہوں کو اور ریشم کو حلال جانے گی، اور یہ پہلا ریشم ہے جو میں نے کسی مسلمان پر دیکھا۔ حضرت سعید بن سفیان قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو واپس آ کر اپنی قبا فروخت کر دی۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یوم دار میں جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ باغیوں نے شدید کر دیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان سے نکلے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ سر پر باندھ رکھا تھا اور ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور شر پسندوں کو وہاں سے بھگا دیا۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور ان سے سلام کرنے کے بعد عرض کیا، امیر المومنین، بلا شبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ امر اس وقت تک حاصل نہیں کیا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہمراہیوں سمیت ان کا مقابلہ جو شکست کھانے والے تھے سے نہ کر لیا، اور خدا کی قسم اس قوم کے متعلق اس کے سوا اور کوئی گمان نہیں کہ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں حکم دیں کہ ہم ان سے لڑیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم جانتے ہو جس آدمی نے اللہ کے لیے حق کو دیکھا اور اس بات کا اقرار کیا، میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ میرے بارے میں نہ تو کسی کا خون بہایا جائے اور نہ خود کا خون بہنے دیا جائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ انہیں اجازت دی جائے، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی جواب دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر سے نکلے اور یہ کہتے جاتے، اے اللہ تو خوب جانتا ہے میں نے اپنی کوشش کی انتہا کر لی۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امامت کے لیے درخواست کی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت کرانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، میں ایسی حالت میں تمہاری امامت کروں جبکہ تمہارا امام موجود ہو اور اسے قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا نماز ادا کی اور گھر چلے گئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر پہنچے تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کے ساتھ گھر پہنچے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ شدید ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، یہ باغی انہیں شہید کر دیں گے۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیے جانے کے بعد کس مقام پر دیکھتے ہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ان کو جنت کے باغات میں دیکھتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان باغیوں کا کیا انجام ہوگا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ سب آگ اور ذلت کے گڑھوں میں ہوں گے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم عطر 3 دن تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بے گور و کفن پڑا رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے ارد گرد سازیوں نے شورش برپا کر رکھی تھی۔ بالآخر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے چوتھے روز حضرت جبیر بن مطعم اور حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ
المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ ان سازشیوں کو سمجھائیں۔ اب تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کرنے دیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سازشیوں کے پاس پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسن، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ لاتے دیکھا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے ہمراہ کچھ رشتہ دار بھی تھے۔ شر پسندوں نے کوشش کی کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو روکے، لیکن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کے چند جوانوں کو حکم دیا کہ اگر یہ کچھ کریں تو ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اکابرین سکتے میں آ گئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم و غصے کی حالت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور ان کے گھر کی حفاظت پر مامور اپنے دونوں بیٹوں کو جھڑکتے ہوئے فرمایا، میں نے تم دونوں کو ان کی حفاظت کے لیے مامور کیا اور تمہارے ہوتے ہوئے انہیں شہید کرتے گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب سورۃ احزاب کی آیت اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 روز تک فجر کے وقت مسلسل اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر تشریف لے جاتے رہے اور فرماتے رہے، اے میرے اہل بیت، تم پر اللہ کی سلامتی، رحمت اور برکت نازل ہو، نماز پڑھو تاکہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بیان فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے واپس مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر اپنے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع کیا اور فرمایا، تمہارا ولی کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ جواب میں کہا کہ آپ ہمارے ولی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا ولی اللہ اور اس کا رسول ہے، اس کا ولی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ تمہیں یاد ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم والے دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ مجمع میں سے 30 افراد نے بآواز بلند کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کا مولا میں ہوں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کا مولا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 بہترین فضیلتیں ایسی عطا کی گئی جن میں سے ایک بھی اگر مجھے مل جاتی تو وہ میرے نزدیک دنیا میں زیادہ محبوب ہوتی۔ لوگوں نے پوچھا وہ 3 فضیلتیں کون سی ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلی فضیلت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان سے کیا۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ ان دونوں کو مسجد میں رکھا اور جو کچھ انہیں وہاں حلال ہے مجھے حلال نہیں۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ غزوہ خیبر کے دن انہیں علم عطا فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید گرمی کے موسم میں ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سردیوں کا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ ہم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ اتنی شدید گرمی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سردیوں کا لباس زیب تن فرما رکھا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خیبر کے موقع پر جب میری آنکھیں دکھتی تھیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب ذہن میری آنکھوں کو لگایا اور دعا فرمائی، اے اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گرمی اور سردی کو دور فرما دے۔ چنانچہ اس دن کے بعد مجھے گرمی اور سردی کی تکلیف نہ رہی۔